بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی پر محمد وآل محمد صلوات. ایام فاطمیہ کی مجلس کا پہلا آغاز ہے جس سے قبلہ عابد گل نانوی صاحب خطاب فرمائیں گے. ہم بہت خوش قسمت ہیں اور تھینکفل ہیں کہ یہ اتنی دور سے تشریف لائے ہمارے لیے. آپ ایک بھرپور صلوات میں ان کا استقبال کریں. مجلس سے خطاب کریں گے پر محمد وآل محمد صلوات. السلام علیکم. بس گزارش ہے آپ لوگ سے، پلیز آپ لوگ ٹائم پہ آ جائیے کریں کیونکہ بیچ میں نماز آ رہی ہے. ہماری مجبوری ہے کہ ہم ٹائم پہ سٹارٹ کریں گے کیونکہ ٹائم بہت کم ملے گا مناسب خطابت کا اگر ہم پروگرام لیٹ سٹارٹ کرتے ہیں. اسی طرح میری ریکویسٹ ہے ریسائٹر گروپ والوں سے، صحیح پلیز آپ لوگ اپنے نام فل کر لیں، ٹھیک ہے. میک شیور اس میں نام ہو کہ کون سے نام کس دن پڑھ رہے ہیں، جیسے ہم نے جو ایک میسج ڈالا ہے اس میں. اور آپ لوگ ٹائم پہ آئیے پلیز، کیونکہ اگر آپ لوگ ٹائم پہ نہیں آ سکیں گے تو ہماری مجبوری ہوگی پھر ہمیں سی ڈی لگانا پڑے گا، صحیح، یا یوٹیوب سے کنیکٹ کرنا پڑے گا، صحیح. پھر آپ لوگ عوام مجھے نہیں کہے گا کہ بھائی آپ نے یوٹیوب کیوں چلا دیا، کیونکہ ہمارا ٹائم کٹ وکٹ چل رہا ہے. پلیز درخواست ہے، صحیح. ہم سے جتنا ہو سکے گا ہم کریں گے، لیکن آپ کا ہمارے ساتھ تعاون بھی ضروری ہے کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ پلیز ہیلپ کریں اس چیزوں میں. ٹائم پہ آئیے، مولانا صاحب ٹائم پہ آئے، اور ریسائٹر گروپ اسپیشلی میں اگین بول رہا ہوں پلیز ٹائم پہ آئیے، ٹھیک ہے. تھینک یو، جزاک اللہ. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیا. صلوات پڑھیں محمد. عزاداران شہزادی کونین الاثر امام بارگاہ میلبرن کی یہ پہلی مجلس، 5 مجلسوں میں یہ فرسٹ مجلس ہے جو ایام فاطمیہ کی دوسری شہادت کے سلسلے میں ہو رہی. سیکنڈ شہادت، پہلی شہادت ہو گئی سب جانتے، اور یہ ایام فاطمیہ کے وہ دن ہیں کہ جو بالکل اب دوسری شہادت کے ہم قریب ہو گئے. میں نے بڑی آسانی سے یہ جملے بولے، پہلی شہادت اور دوسری شہادت. اس کا مطلب کیا ہے پہلی شہادت اور دوسری شہادت کا؟ شہادت تو ایک ہے لیکن 75 ڈیز والی روایت ختم ہو گئی. یہ 75 ڈیز والی جو روایت ہے یہ 28 صفر 11 ہجری کو جو اللہ کا رسول دنیا سے گئے تو وہ 28 صفر سے 13 یا 14 جمادی الاول یہ 75 ڈیز ہو رہے. اور اب جو شہادت آ رہی ہے آپ کو وہ 90 ڈیز والی ہے. اب اس سے زیادہ غم بی بی کا اور کیا ہوگا
کہ رسول کی ایک بیٹی 75 ڈیز یا 90 ڈیز میں ختم ہو گئی. یہ سب سے بڑا المیہ. یہ چیز ہم کو سوچنا چاہیے, یہ چیز ہمارے پاس ایک اویئرنیس آنا چاہیے. ہم اپنے بچوں کو بتانا کہ رسول کی بیٹی صرف 75 ڈیز یا 90 ڈیز زندہ رہی. کیوں رہی زندہ؟ شہر تو مسلمانوں کا شہر تھا, مدینہ منورہ میں ہوا یہ, اور پورا مدینہ جانتا تھا کہ یہ دروازہ کس کا دروازہ ہے. ایسا نہیں یہ تھا کہ مدینے والوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بی بی کا دروازہ ہے. پورا مدینہ, وہ زمانے میں مدینہ کوئی 1,00,000 لوگ, 100,000 200,000 لوگ نہیں رہتے تھے. اٹ واز ویری اسمال سٹی. اور پوری سٹی جو ہے مدینے کی وہ مسجد نبوی کے پاس تھی. وہی ڈاؤن ٹاؤن تھا اس شہر کا, وہیں پہ بازار تھا, وہیں لوگ رہتے تھے, وہیں پوری مارکیٹ تھی. سب کو معلوم تھا, پورے مسلمان تھے. افسوس یہ بیداری, یہ اویئرنیس ہماری کمیونٹی میں ہمارے لوگوں کو آنا. تو یہ جو امپورٹنس ہے نا یہ دن کے, وہ یہی ہے کہ وی شوڈ نو کہ کس طرح ظلم ہوا اور کس طرح مادر حسین دنیا سے گئی. اور کوئی ایج کیا تھی؟ شی واز جسٹ 18 ایئرس اولڈ, 18 سال کی تھی. 18 سال کے سن میں, اور اونلی ڈاٹر آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج پہلی مجلس ہے, ایک انٹروڈکشن, میری ٹاپک ہے دعا, کہ بی بی کے نام سے, بی بی کے وسیلے سے ہماری دعائیں کیسے قبول ہونی چاہیے. اور دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس سے بڑا کوئی واسطہ ہے بھی نہیں. اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ دعا کے ذریعہ چاہتے ہیں, دعا چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا ایکسیپٹ ہو جائے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے, جب دعا کرتا ہے تو اس کے دل میں خواہش ہوتی کہ میری زبان سے جو نکل رہا وہ قبول ہو جائے, جو میں مانگ رہا وہ مجھے مل جائے. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جب دعا مانگتا تو یہ سوچتا کہ یار کوئی بات نہیں, 1 سال کے بعد قبول ہو تو ہو. ہم یہ چاہتے ہیں, یہ انسان کی فطرت ہے, یہ نیچر ہے کہ میں جب مانگ رہا اللہ سے تو میں یہ ایکسپیکٹ کرتا کہ فوراً میری دعا قبول ہو جائے. اور فوراً قبول ہو سکتی, 100% ہو سکتی. اس لیے کہ دعا کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں, وہ انشاءاللہ یہ 5 دنوں کی مجلس میں, آج تو فرسٹ ہے, کل سے تو ڈیٹیل میں جاؤں گا. تو میں آپ سے یہی عرض کر رہا کہ اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں. کوشش کرو, ٹرائی کرو اپنی زندگی کو, بی بی زہرا کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو, کچھ چیزوں کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا. کم از کم یہ دنوں میں سوچنا کہ واٹ آئی ہیو ڈن فار بی بی فاطمہ, ہم نے کیا کیا بی بی کے لیے. صرف ایک مجلس کر لی وہی کافی ہے. دوستو یاد رکھو, تمہاری ہر چیز کی بقا بی بی فاطمہ ہے. ساری دعاؤں کی قبولیت, ساری میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. what I'm saying, ساری عبادتیں جتنی تم سجدے کر رہے, اگر مادر حسین راضی تو تمہاری ساری عبادتیں قبول ہیں. اور اگر بی بی لاکھ بار خدا نہ خواستہ بی بی ناراض تو سب ختم, ہماری ساری عبادت. اور یہ بی بی کا واسطہ صرف اس دنیا میں نہیں, ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر, ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر, مرنے کے بعد بھی یہ سب سے بڑا واسطہ ہے. یہ سب سے بڑا واسطہ ہے کہ جو تمہاری نجات ہوگی. اس لیے کہ ہم کو نہیں معلوم کہ ہمارے اعمال کون سے قبول ہو رہے, ہم کو نہیں معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے, 1 گھنٹے کے بعد کیا ہونے والا ہے نہیں بول سکتے. 1000 واقعات ہیں کہ 1 گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ ہو جائے. وی ڈونٹ نو اینی تھنگ. اگر تم بچے ہوئے, اگر ہم موجود ہیں, ہم ایگزسٹ کر رہے, تو وہ صرف حسین کی ماں کی دعائیں ہیں. وہ دعاؤں کی وجہ سے مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ کچھ باتیں کروں گا کہ کتنا یہ واسطہ لحد میں جانے کے بعد, برزخ میں, ڈے آف ججمنٹ میں, محشر میں کیسے کام آئے گا, کیسے کام آئے گا مادر حسین کا واسطہ. اب آپ اندازہ لگاؤ. بس 1-2 جملے بولتا بس. بی بی فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا کیوں گیا؟ فاطمہ کے معنی کیا ہے؟ راوی پوچھ رہا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے. چھٹے امام سے پوچھتا ہے کہ بی بی کے کئی نام ہیں, زہرا ہے, سیدہ ہے, طاہرہ ہے, مرضیہ ہے, صدیقہ ہے, کئی بی بی کے نام. ہر نام کی ایک تسبیح, آپ یقین کرو, ہر نام کی ایک تسبیح ہے کہ دیٹ کین چینج یور لائف, تمہاری زندگی بدل جائے.
دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو فاطمہ کے نام سے پوری نہ ہو. بی بی زہرا کا واسطہ دے کر کوئی. اب چھوٹی اور بات کروں, تسبیح مظلوم بی بی زہرا جو تم نماز کے بعد پڑھتے, یہ تسبیح کیا؟ یہ تو اللہ کی تسبیح ہے. آپ 34 ٹائمز اللہ اکبر بول رہے, 33 الحمدللہ بول رہے, 33 سبحان اللہ بول رہے, مدح اللہ کی کر رہے, پریز اللہ کو کر رہے. لیکن یہ تسبیح منسوب ہے بی بی سے, اس لیے کہ شہزادی نے اس انداز سے پڑھا تھا 34 33 33. بی بی بہتر جانتی تھی کہ اللہ اکبر کتنا بولنے سے کیا اثر ہوتا ہے. کیا بول رہا ہے؟ اتنا خاموش تو مت سنو, کچھ بولتے ہوئے سنو. اللہم صلی علی محمد وعلی. بی بی بہتر جانتی تھی, ہم آپ اور میں نہیں. میں 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھوں 100 ٹائمز, ضرور آپ کو اس کا ثواب ملے گا, لیکن وہ اثر نہیں ہوگا, وہ پاور نہیں آئے گا جو 34 ٹائمز بولنے میں ہے. اور وہ ایک سیکوینس میں ہے. وہ 34 ٹائمز آپ نے اللہ اکبر بولا, پھر آپ نے الحمدللہ بولا, اس لیے کہ بی بی نے بولا تھا. بی بی چاہتی تو اس کو الحمدللہ کو بھی 100 مرتبہ بول سکتی تھی, 34 ٹائمز بول سکتی تھی. لیکن بی بی جانتے بہتر کہ الحمدللہ 33 پہ آنے کے بعد کیا چیز ہوتی ہے, کیا ملتا ہے. میں ایک ایک جملہ, ایک ایک اللہ کا یہ نام میری ایک ایک مجلس ہے. پھر سبحان اللہ, پھر 33 ٹائمز بی بی نے بولا. اللہ کے 99 نیمز ہے, 99 نیمز میں بی بی نے یہ 3 ناموں کو پک کر کے اپنی تسبیح بنا دیا. کیا بول رہا یار بھائی, کیا بول رہا. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا, میں نے ایک جملہ بولا تھا ابھی کہ بی بی کی تسبیح, بی بی کا نام, جتنے نام ہے شہزادی کے, ہر نام کی ایک تسبیح ہے. میں نے تو ابھی چھیڑا ہی نہیں. ان ناموں سے یو کین چینج یور ڈیسٹینی. میں یوں ہی نہیں بول رہا دوستو, یوں ہی نہیں بول رہا. ابھی 4 دن ہوں آپ کے شہر میں, ایسی بات نہیں ہے کہ میں جسٹ ایسی بول رہا کہ ڈیسٹینی بدل سکتے. یو کین چینج یور ڈیسٹینی. اگر فاطمہ کے نام سے تقدیر نہیں بدلے تو کیا, پھر فائدہ کیا ہے؟ اتنا بڑا نام ہے. تو میں آپ کو صرف ایک چھوٹی مثال دیا تسبیح کی. یہ تسبیح آپ سوچو بی بی نے پڑھی. معصوم کیا بول رہے ہیں؟ چھٹے امام سے روایت ہے, امام یہ بولتے ہیں کہ اگر تم اپنی واجب نماز کو قبول کرانا چاہتے ہو تو میری دادی کی تسبیح پڑھو. سوچو یار, میں کیا بول رہا ہوں آپ سے. واجب نماز ہے, تسبیح واجب نہیں ہے. تسبیح میں واجب نہیں ہے تسبیح. آپ کی تسبیح کے بغیر مستحب ہے. تسبیح کے بغیر آپ کی نماز کمپلیٹ ہو گئی. آپ اللہ کے سامنے جا کے بول سکتے کہ میں نے مغرب کی نماز پڑھی. لیکن معصوم امام یہ بول رہے کہ اگر تم قبول کر, اب یہ بولیے کون ایسا مجمع میں ہے جو یہ بولے نہیں یار قبول نہیں بھی ہوئی تو چلتا. ہر آدمی چاہتا. آپ پورے ایفرٹس لگا رہے, وضو کر رہے, ٹائم پہ آ رہے, مصلی پہ کھڑے رہ رہے, ہر چیز کو چھوڑ کے آپ 3 رکعت مغرب, مثال دے رہا, مغرب کی نماز پڑھ رہے. تو آپ کے دل میں خواہش ہے کہ میری نماز قبول ہو جائے, میری نماز اللہ کی بارگاہ میں ایکسیپٹ ہو جائے, یہی ہے نا. تو جب آپ کو دل میں یہ خواہش ہے ایکسیپٹ ہونے کی, تو معصوم امام کیا بول رہے؟ معصوم بول رہے کہ اگر نماز کو ایکسیپٹ کروانا چاہتے ہو تو میری دادی کی تسبیح پڑھو. اب آپ امیجن کریں کہ بی بی کی ایک تسبیح اتنی بڑی واجب چیز کو قبول کرا رہی. کیا بول رہا ہوں. ایک عمل بی بی کا 18 سال کے سن میں بی بی نے کئی اعمال دیے, کئی چیزیں دی کہ جس کے ذریعے سے تم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میلبورن میں بڑے آرام کے ساتھ گزارو گے. ایون شادی, کسی کے بعد کوئی رشتہ نہ ہو, یہ اتنا آزمایا ہوا عمل ہے. کوئی لڑکی ہے اس کے لیے رشتہ نہیں آ رہا, مثال دے رہا میں, کوئی لڑکا ہے اس کے لیے رشتہ نہیں ہے, ہیپی میرڈ لائف نہیں ہے. ایون بچے, اولاد نہیں ہو رہی. یہ 10-12 سال کے مسئلے ڈاکٹرز نے کنفرم کر دیا کہ اس کو نہیں ملے گا. ڈاکٹرز نے دنیا کے کیا نا, وہ سب سے بڑا ڈاکٹر ہے, وہ قادر مطلق ہے,
وہ چاہے کچھ نہیں تھا تو تم کو میں مثال دے رہا آپ کو کیا کیا چیزوں میں یہ تصویر کام آ سکتی. انٹرویو کے لیے جا رہے آپ چاہتے کہ آپ کا انٹرویو کامیاب، آپ تصویر پڑھ کے جاؤ. بزنس لینے جا رہے، بزنس کمیونٹی کو بول رہے، اس کے لیے تصویر پڑھو. روز اگر تم جاب پہ جا رہے میلبورن میں، کار میں بیٹھ کے تصویر پڑھو. اس کی جاب سے وہ کبھی لے آف نہیں ہوگا. لیکن خالی تصویر پڑھنا نہیں ہے، اس کے ساتھ کنڈیشنز بھی ہے. یہ نہیں کر سکتے کہ آپ تصویر پڑھ لی، پڑھنے کے بعد پھر فون اٹھا کے لوگوں کی غیبت کر رہے، تو پھر فائدہ نہیں ہے وہ تصویر کا. لیکن تم اگر خلوص کے ساتھ یہ تصویر زہرا پڑھو، یہ دنیا کی چیزیں میں بتا رہا تھا، شادی، بچے، جاب، بزنس، اصل نماز قبول کرا دے اس کا نام تصویر زہرا ہے. کیا بول رہا ہے یار؟ نماز جس کی سب سے بڑی عبادت نماز ہے نا، اس کو قبول کروا رہے. یہ تصویر اتنی امپورٹنٹ تصویر، اس کو آپ چھوٹی چیز مت سمجھو. رات میں سونے سے پہلے تصویر پڑھ کے سو، بیفور یو گو ٹو بیڈ. کتنی دیر کی تصویر ہے؟ 1 گھنٹے کی تھوڑی ہے، 2-3 منٹ 4 منٹ کی ہے. وضو کر کے بیوی کی تصویر پڑھ لو، تصویر پڑھ کے آپ بستر پہ چلے جاؤ. تم صبح میں صحت کے ساتھ اٹھو گے. کیا سن رہے ہیں؟ صحت کے ساتھ. کوئی گارنٹی نہیں ہے دوستو، میں بالکل ینگ سو گیا بستر پہ، کچھ نہیں تو کم بخار آ جائے، رات میں تم کو فیور آ جائے، کہیں تکلیف ہو جائے، 1000 چیزیں ہو سکتی. لیکن یہ تسبیح بی بی زہرا تمہارے اوپر رحمت کا ایسا شیڈ بن جاتی. اور تسبیح پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا دو. اور آپ کو ایک بات بتاتا، آپ خوش ہوں گے جب آج تسبیح پہ ہی بات چل رہی پوری، کہ آپ گریو یارڈ جاتے میلبورن کے سیمیٹری جب جاتے اپنے پیرنٹس کی گریو پہ، یا انڈیا، پاکستان، افریقہ جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، وین ایور یو گو، اپنے ماں کی لحد پہ جا رہے، باپ کی لحد پہ جا رہے، کسی کی بھی گریو پہ جا رہے. جب گریو پہ جاؤ، قبرستان جاؤ، گریو یارڈ جاؤ، غور سے سنو، یہ تسبیح وہاں کتنا کام آتی ہے. آپ وہاں جا کے جو چاہے پڑھو. میں یہ نہیں بول رہا کہ یہ مت پڑھو یہ پڑھو، نہیں. آپ یاسین پڑھتے یاسین پڑھو، ملک پڑھتے ملک پڑھو، رحمان پڑھتے رحمان پڑھو، جو آپ کرتے. لاسٹ میں کیا کرو؟ بیفور یو لیو، آخر میں اپنے ماں اپنے باپ، میں مثال دے رہا، ماں باپ کی لحد میں بیٹھ کے، اور ماں کی لحد پہ جانا تو ہمیشہ پینتی بیٹھنا، پیروں کی سائڈ پہ. باپ کی لحد پہ جانا تو سرانے بیٹھنا، سر کی سائڈ پہ بیٹھنا. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے. پلیز غور سے سنو کہ تسبیح کہاں کہاں کام آتی ہے. ہزاروں گریوز ہیں آپ کے میلبورن کے قبرستان، مثال دے رہا ہوں، 1000 گریوز ہیں. ہم کو کسی کو نہیں معلوم ہے کہ نیچے کیا ہو رہا. کوئی نہیں بول سکتا کہ نیچے کیا ہو رہا. باپ کیسا ہے، ماں کیسے ہے، بھائی کیسا ہے، بہن کیسی ہے، وی ڈونٹ نو. ہم اوپر جاتے، حکم کیا ہے؟ اوپر جا کے فاتحہ پڑھو، سورہ ملک پڑھو، قرآن پڑھو، صدقہ دو، پانی ڈالو، یہ ساری چیزیں کرو. ہم کو نہیں معلوم. ساری عبادتیں جو بھی آپ عبادت کر رہے ہیں، اب غور سے سنو، کر کے وہاں پہ بی بی کی تسبیح پڑھو. قبرستان میں اپنے باپ کی گریو پہ بیٹھ، ماں کی گریو. یا کوئی نہیں ہے ماں باپ تو خالی آپ گریو یارڈ جا رہے تو بھی پڑھ سکتے آپ. تسبیح پڑھنے کے بعد بی بی کی تسبیح پڑھو، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ والی. تسبیح پڑھنے کے بعد اب ہاتھوں کو اٹھا کے تم دعا کیا کرو گے؟ اور یہ جو دعا کرنا ہاتھوں کو اٹھا کے، پلیز غور سے سنو. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بی بی کے کئی نام ہیں، فاطمہ ہے، طاہرہ ہے، صدیقہ ہے، مرضیہ ہے، کئی نام ہے بی بی کے. لیکن قبرستان میں جب تم تسبیح پڑھنا تو وہاں پہ بی بی کا ایک نام ہے زہرا. سمجھ رہے؟ زہرا کے معنی کیا ہے؟ روشنی، نور، یہ لائٹ، یہ ہے زہرا کے معنی. وہاں جا کے قبرستان میں اپنے باپ کی لاحت پہ جا کے، ماں باپ کی لاحت پہ جا کے
बीवी के कोई नाम लो फायदा पहुंचेगा, लेकिन वहां पे अल्लाह को जो वास्ता देना तस्बीह ज़हरा का, ये बोलना कि तस्बीह ज़हरा का वास्ता, बीवी के इस नाम का वास्ता, इन मुर्दों के लहद के अंदर अगर अंधेरा है तो बीवी के इस नाम से वहां रोशनी भेज दे। आप अंदाजा नहीं लगा रहे कि पूरा कब्रिस्तान लाइट हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। बीवी का यह नाम है, ज़हरा का यह मान। अगर आप ये चाहते हैं कि तुम्हारी माँ बाप की लहद में वो अंधेरा खत्म हो जाए, और ये पॉसिबिलिटी है, ये चांसेस है कि वहां अंधेरा हो, लेकिन तस्बीह ज़हरा, तस्बीह और बीवी का यह नाम, ये दोनों जब मिलेंगे तो अल्लाह की बारगाह से वो रहमत नाजिल होगी। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये याद रखो दोस्तों, अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ करना है, बीवी के लिए करना है। मादर हुसैन को राजी करने की पूरी मुमकिन कोशिश करो। अपनी जिंदगी का एक मिशन बनाओ कि मेलबर्न में मैं कोई काम ऐसा करूं जिससे हुसैन की मां हमसे राजी हो जाए। ग्रांटेड मत लो, मैं तो बड़ा नेक हूं, मेरी से तो बीवी राजी हो जाएंगी। नो, कोई गारंटी नहीं है। बीवी को राजी करना है तो देन यू हैव टू फॉलो द पाथ ऑफ बीबी ज़हरा। उनके बच्चों का रास्ते को फॉलो करना है। अगर मैं फॉलो कर रहा और मैं ये समझ रहा मैं कर रहा, बट आई डोंट नो कितना मैं कर रहा, जो भी कर रहा मैं अपने लिए कर रहा या उसके लिए कर रहा, ये भी चेक करो। तो बात चली थी नाम फातिमा से। छठे इमाम से पूछा गया था कि फातिमा क्यों नाम रखा गया, तो मेरे मौला ने कहा था, ये मेरे मौला का जुमला, मेरी दादी का नाम फातिमा इसलिए रखा कि रोज़े महशर, डे ऑफ जजमेंट में मेरी दादी फातिमा एक बहुत बड़े गुरोह को जहन्नम की आग से निकाल के जन्नत में लेके जाएगी, अलग करने के। दोस्तों, वी आर ऑल एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग फ्रॉम बीबी ज़हरा। मैं आमाल के जरिए जन्नत में नहीं जा सकता, इनके कर्म के जरिए जन्नत में जा सकता। आस्था मत सुनो, इतना खामोश मत सुनो। मेरे आमाल कुछ नहीं है, जीरो। मेरा कोई सजदा इस काबिल नहीं है कि वो कबूल कर ले। इतनी हिपोक्रेसी, इतना मिलावट है उसमें। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप सजदा नहीं करना, यह बात मतलब नहीं है। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। इबादत तो करना ही करना है। जो टूटी फूटी इबादत है ना, उसको मुकम्मल करेगी बीबी ज़हरा इंशाअल्लाह। मेरे कोई अमल ऐसा नहीं है कि आई कैन गो एंड से कि परवरदिगार मैंने ये किया, आई डिड दिस मेलबर्न में ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, कुछ भी नहीं। अगर तुम्हारे जहन में यह है कि मैं तो मेलबर्न का सबसे बड़ा इबादत गुजार हूं, मैंने तो इतनी नमाजें पढ़ता हूं, इतने रोजे रखता हूं, इतनी चैरिटी करता हूं, एक चीज याद रखो, अगर जहन में तुम्हारे आ रहा कि मैं बहुत करता हूं ने इबादत, तो समझो तुम्हारा कोई सजदा कबूली नहीं हो रहा। शैतान मिला रहा तुम्हारे जहन को, तुम्हारी इबादतों को खराब करना। अब सुनो मासूम का जुमला, मेरा जुमला नहीं। मासूम कहते हैं जब भी तुम कोई नेकी करो, जब भी कोई नेकी करो, जब भी कोई अच्छा काम करो, मिसाल के तौर पे तुमने $1 किसी को गरीब को दिया, मिसाल दे, मिसाल के तौर पे तुमने किसी यतीम को कुछ खिला दिया, मिसाल के तौर पे तुमने गरीबों को लिए खाने का इंतजाम कर दिया, बहुत अच्छा काम है, बहुत बड़ा काम है, बहुत अच्छी नेकी है, ये सब तुमने किया। और तुम्हारे जहन में आ गई बात कि मैं तो इतना पायस हूं, मैं तो इतना नेक हूं, बस ये कहा कि अब सुनो जुमला, सुनो मासूम का। मासूम ये कहते कि जब भी तुम कोई नेकी करो भूल जाओ, जस्ट फॉरगेट इट, याद क्या रखो तुम्हारे गुनाहों को। क्यों? अगर नेकी याद रखोगे तो फिर अस्तगफार, सॉरी नहीं बोलोगे, अगर गुनाह याद रहेंगे तो सॉरी बोलोगे। आप खामोश बैठ गए। आप सोच रहे होंगे मैंने किया ही क्या गुनाह जो मैं सॉरी बोलूं। नहीं, हमारे जहनों में यह है कि व्हाट आई डिड। जब आप किसी को बोलते हैं कि आप सॉरी बोलो, इस्तगफार करो, तो बोलता है मौलाना मैंने किया क्या, व्हाट आई डिड।
میں تو نماز پڑھی آج پورا دن بڑی عبادت میں گزارا, میں سوری کیوں بولوں سوری. وائی؟ یاد رکھو سوری بولنے سے تمہارا غرور ٹوٹے گا, ایگو ٹوٹے گا, اور غرور ٹوٹ جائے تو سمجھو عبادتیں قبول ہو رہی. اس لیے کہ دوستو میں تو اپنے آپ کو بول رہا, میں سوری کیوں بول رہا, اس لیے کہ مجھے معلوم ہے میں نے گناہ بہت کیے, اسی لیے میں سوری بول رہا. سوری بولنے سے تمہارا سارا غرور ٹوٹ جائے گا. معصوم امام, مولا مشکل کشا, ابو الائمہ, شاہ نجف, جس کی محبت ایمان ہے, جس سے بغض کفر و نفاق ہے, جس کی محبت کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں. خالی اگر علی کا نام میرے کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے. نہیں, صرف مولا کا نام کفن پہ آ جائے. آپ بولیں گے کفن پہ علی کا نام آنے سے بخشش کیسا ہوگی؟ دعائے سلسلۃ الذہب کیا ہے؟ آپ نے یہاں تو ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء آتے ہیں, ماشاءاللہ. میں تو ایک طالب علم, ایک اسٹوڈنٹ ہوں. دعائے سلسلۃ الذہب, نیشا پور والی دعا امام رضا غریب کی, اگر نہیں ہے تو لیٹ می نو, میں واٹس اپ کر دو مجھے, میں واٹس اپ کر دوں گا تم کو. یہ عابد بلرامی کے جملے نہیں ہیں, معصوم امام کے جملے ہیں کہ جس گریف کے اندر, جس لحد کے اندر دعائے سلسلۃ الذہب رہے گی, پھر اس لحد میں عذاب نہیں ہوگا. کیا ہے اس کے اندر؟ صرف معصومین کے نام ہیں. یہ آٹھویں امام کی مخصوص دعا ہے نیشا پور کی, جہاں مولا کا ختم گاہ. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. اتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے یار, آواز ہی کیوں نہیں نکل رہی؟ اتنی سخت مجلس تو ہے ہی نہیں. میں تو بڑا ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا, وہ بھی پہلی بار. آخری مجلس پڑھوں گا چلا جاؤں گا پھر یہاں سے. سمجھ میں آئی بات؟ ابھی تو بالکل ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا ہوں میں مجلس. تو وہ ایک صرف نام ہے. معصوم کہتے ہیں کہ اگر دعائے سلسلۃ الذہب تمہارے کفن کے اندر تو اس لحد میں عذاب نہیں ہوتا. کئی چیزیں رہنے سے عذاب نہیں ہوتا. یہ خاک شفا, یہ سجدگاہ, اگر خاک شفا تمہاری لحد کے اندر, اسی لیے ہم ڈالتے ہیں, اسی لیے ہر میت کے ساتھ خاک شفا ڈالی جاتی. کیوں ڈالی جاتی؟ ریزن یہ ہے, یہ بھی چھٹے امام سے, کہ اگر خاک شفا ڈالو گے, جس لحد میں میرے جد کی لحد کی خاک ہوگی وہاں کبھی عذاب نہیں ہوگا. تو ایک تو بڑا تاریخ کا مشہور واقعہ ہے. میں گھڑی دیکھ دیکھ کے پڑھا, میرے سامنے رکھ دی گئی گھڑی. بس میرے پاس 15 منٹ ہے مصائب کو ملا کے. چھٹے امام کے زمانے میں ایک شخص آیا مدینے میں, وہ دوسرے ایریا میں رہتا, دوسری بستی میں رہتا تھا. غور سے سنو. آ کے کہنے لگا, مولا ہمارے پاس ایک خاتون کا, ایک لیڈی کا انتقال ہو گیا, اور اس کے جنازہ پڑھنے کے بعد جب اس کی باڈی کو ہم نے گریف کے اندر لٹایا, لحد میں لٹایا, تو زمین نے اس کی باڈی کو باہر پھینک دیا. اللہ رحم کرے, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. اس کے بعد کہا ہم نے دوسری گریو کھولی, اس میں بھی یہی ہوا. تیسری کھولی ہے, اس میں بھی یہی ہوا. اب باڈی کو چھوڑ تو نہیں سکتے, ہم کیا کرنا؟ پریشان ہو کے چھٹے امام کے پاس آیا تھا. امام نے کہا کہ جا, میرے جد کی خاک تمہارے گھروں میں ہے, ایک پاک کپڑے میں اس خاک کو رکھو, ریپ کرو اور نیچے رکھ دو, اس کے بعد باڈی کو لٹاؤ. یہ گیا, خاک شفا کو رکھنے کے بعد پھر اب باڈی کو جو لٹایا تو زمین نے باہر نہیں پھینکا بلکہ گریف کو بند کر دیا. میں 1 منٹ کا یہ واقعہ پڑھا. تدفین کے بعد یہ شخص اور کئی لوگ مولا کے پاس آئے, آ کے بولے مولا یہ ماجرا کیا ہے, یہ کیسا رک گئی؟ جو زمین ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی. دوستو 5 گناہ اس عورت کے, 5, اللہ معاف کرے. وہ گناہ ہے جو آج کے ہمارے زمانے میں, آج کے اس پیریڈ میں وہ کامن ہے. مطلب ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. اس زمانے میں بڑے سخت تھے گناہ.
آج بھی سخت ہے. یہ جو شکر ادا کرو گے فرزند زہرا کا کرم ہے تمہارے اوپر, زمانے کے امام کا کرم ہے تمہارے اوپر, ہمارے اوپر. اس عورت کو میں گناہ نہیں بتا رہا, 5 یا 6 گناہ کتابوں میں. تو یہ مولا سے پوچھے کہ مولا ریزن کیا ہے کہ ابھی ایکسپٹ نہیں کر رہی تھی, فوراً ایکسپٹ کر لی. تو امام نے کہا کہ جس لحد میں, چھٹے امام کا جملہ جس کو دشمن نے صادق کہا ہے, کہ جس لحد میں, جس گریو میں میرے جد کی لحد کی خاک ہوگی, خاک شفا ہوگی, پھر اس جگہ پہ عذاب نہیں آئے گا, اس گریو میں پھر عذاب نہیں آئے. اب ایسا نہیں ہے کہ اب عذاب کرتے جاؤ, گناہ کرتے جائیں ہم, اور بولے کہ میری لحد میں خاک شفا رکھ دینا, خاک شفا رکھ دینا. ہو سکتا کرم ہو جائے, لیکن بعض وقت یہ ہوگا کہ ایسے اسباب بنیں گے کہ آپ کو خاک شفا نصیب ہی نہیں ہوئیں گی. وی ڈونٹ نو ہمارا اینڈ کیا ہونے والا ہے. اسی لیے کہا کہ 24/7 اپنی زبان پہ ایک جملہ بولو, جسٹ ون ورڈ, اللہ آئی ایم سوری, آئی ایم سوری, آئی ایم سوری, آئی ایم سوری. ٹرائی کر کے دیکھو, ٹرائی کر کے دیکھو. یہ بی بی کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ کیسے تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں, کیسے تم اللہ کی بارگاہ میں قریب ہوتے جاتے, کس طرح تمہارے اعمال اس کی بارگاہ میں ایکسپٹ ہوتے, کس طرح تمہارے لیے راستے کھلتے. دیوار میں سے راستہ بنتا, دیوار میں سے راستہ بنتا اگر تم اللہ کی بارگاہ میں جسٹ سوری بول. معصومین نے بولا, آپ انصاف سے بولو, ہم دن بھر میں کتنی مرتبہ سوری بولتے اللہ کو. معصوم بی بی زہرا خاتون جنت سیدت النساء العالمین جب عبادت کرتی تھی, مولا جب عبادت کرتے تھے, جب سجدے میں جاتے تھے روز, ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگ کے بولتے تھے کہ اللہ آئی ایم سوری. یہ تو میں انگلش میں بول رہا. آپ دعائے کمیل یہاں پہ پڑھتے ہو, اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا. یہ کس کے جملے؟ دعائے کمیل کے جملے. ہزاروں مرتبہ آپ نے پڑھی. اسی لیے میں دنیا بھر میں ہر جگہ جا کے یہی بولتا ہوں کہ اپنی لینگویج میں پڑھو, اردو میں پڑھو, انگلش میں پڑھو, گجراتی میں پڑھو, جو تمہاری زبان ہے. ڈونٹ ریڈ اٹ ان عربک. عربک نہیں آ رہی تم کو, ثواب عربک میں ہے اس لیے کہ مولا کے جملے. لیکن اگر تم کو سمجھنا ہے, انڈرسٹینڈ کرنا ہے, لائف کو چینج کرنا ہے, تو اردو میں, انگلش میں, گجراتی میں پڑھ کے اپنی زندگیوں کو بدلو. اس دعا میں امام علی نے بار بار کہا ہے اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلا تنزل النعم. یہ سارے مولا کے جملے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. آپ سوچو, امام علی بول رہے, شہزادی کونین مادر حسنین بول رہے, اور ہم کتنے, آپ میں جو بات بول رہا خود ڈیسائیڈ کرو. آج اب اس وقت 8 بج رہے, دن بھر میں پورا دن گزر گیا, اب رات آ گئی, پوری رات آج تک کتنی مرتبہ تمہاری زبان پہ استغفار آیا, کتنی مرتبہ تم نے, اگر بولا ہے تو بہت اچھی بات ہے, بولا ہے تو اس سے اچھی بات نہیں ہے. بندگی کی معراج استغفار ہے. کیا بول رہا میں انشاءاللہ ابھی تو چھیڑا ہوں استغفار کا. یہ چاروں مجلسوں میں آئے گا بی بی کی زندگی کا, کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا, مغرب کی نماز پڑھیں گے جماعت کے ساتھ, جب آپ نماز کے لیے جانا, نماز شروع کرنے سے پہلے بھی استغفار کرنا, اور نماز کے بعد جیسی مغرب کی 3 رکعت آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی, سجدے میں جاؤ, بہت سمپل چیز دے رہا, شکر ادا کرو. جیسی آپ 3 مرتبہ آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بولا, یہ معصوم کا بتایا ہوا طریقہ. 3 دفعہ اللہ اکبر بولا, فوراً سجدے میں چلے جاؤ, جا کے شکرن اللہ شکرن اللہ شکرن اللہ شکرن اللہ اللہ کا تھینک یو بولو. اس کے بعد 6 مرتبہ بولو, 7 مرتبہ سوری, یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم. یہ بی بی کا بتایا طریقہ. تم نے بولا, جیسی 7 ٹائمز تمہاری زبان پہ ختم ہوتا یا ارحم الراحمین, اللہ فرشتوں کو بولتا اس میرے بندے سے پوچھو وہ چاہتا کیا ہے. کیا سن رہے ہیں؟ پھر دعا مانگو, دین یو آسک اللہ. بی بی کا واسطہ دے کر
پہلے شکر ادا کرو. کیوں شکر ادا کرو؟ وائی 3 رکعت نماز 2 رکعت نماز پڑھ کے شکر کیوں ادا کرو؟ اس لیے شکر ادا کرو کہ تم کو موقع ملا، توفیق ملی کہ تم 2 رکعت نماز پڑھ سکے. کیا بول رہا ہے یار؟ تم کو شکر اس لیے ادا کرو کہ تم اللہ کو بول رہے تھینک یو ویری مچ، یو ہیو گیون می چانس، تو نے ہم کو موقع دیا. میں ادھر ادھر چلے آتا، طبیعت خراب ہو جاتی تو میں نماز ہی نہیں پڑھتا. یہ شکر اس کے فوراً بعد 7 مرتبہ بولو یا رحم الرحمین یا رحم الرحمین یا رحم الرحمین یا رحم الرحمین. پھر بولو. اللہ بولتا میرے بندے، فرشتوں کو بولتا ہوں میرے بندے سے پوچھو واٹ ہی وانٹس، واٹ ہی وانٹس. اب مانگو دعا. بیوی کا واسطہ دے. دوستوں میری مجبوری کہ میرا ٹائم ہو گیا، 8:30 بجے مجلس ختم کرنا ہے. آپ بآواز بلند پہلے صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ. کل 7:45 پہ میں ممبر پہ آؤں گا. 7:45. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ 45 تک 7:30 تک آ جاؤ. آرام سے مت آؤ، کل سنڈے ہے. ٹھیک ہے؟ اور جلدی آ جاؤ. 7 بجے مجلس شروع ہو رہی ہے، 7:30 بجے. جتنے جلدی آئیں گے اتنا میں پڑھ سکوں گا. 45 منٹ سے زیادہ پڑھ ہی نہیں سکتا. بہرحال 4 دن ہیں آج کے بعد انشاءاللہ. مولا آپ کی صحیح کو قبول کرے. اتنا بڑا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. بیوی کے شہادت کے ایام ہے. یہ ایام آوازاری کے ایام ہے، یہ ایام گریا کے ایام ہے، یہ ایام پرسے کے ایام ہے. جیسا اگر ہماری ماں دنیا سے چلی جائے تو ہم کتنا گریا کریں گے. ہماری ایک ماں، یہ حسنین کی، حسن اور حسین کی ماں ہے. شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کی ماں ہے. ہماری ماں باپ قربان. بیبی انتا و امی تبتم، بیبی انتا و امی تبتم. مولا آپ کے اوپر ہمارے ماں باپ فدا ہو جائیں. اور ایک چیز یاد رکھو، آہستہ کبھی مت رو. کیوں نہ رو؟ تم آج اس بیوی کے اوپر رونے کے لیے، پرسے کے لیے آئے ہو جس کو ظالموں نے رونے نہیں دیا، بلکہ مدینے میں میرے مولا کے پاس آ کے کہا یا علی فاطمہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات میں روئے. بیٹی باپ کا ماتم نہیں کر سکی. یہ مدینے کی یتیمہ تھی جو باپ کا ماتم نہیں کر سکی. وہ کربلا کی فاطمہ کی 4 سال کی پوتی سکینہ کہ جو باپ کا ماتم نہیں کر سکی، بلکہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا بابا شہید ہو گیا. عزیزو، واقع کربلا کے کچھ عرصے کے بعد مقام نینوا کے لوگ مدینہ منورہ آئے اور آ کر انہوں نے چوتھے امام سے سوالات کیے. آخر میں یہ سوال کیا کہ مولا یہ بتاؤ کہ جب شام غریبہ میں آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے باہر کیسے آئے؟ بس یہ سننا تھا. میرا چوتھا امام تڑپ تڑپ کے رونے لگا. روتے ہوئے کہا کہ بھائی تو نے عجیب سوال کیا. راوی کہہ رہا یہ بتائیے کہ جب آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے باہر کیسے آئے؟ عزیزو، امام کے ہاتھ میں تسبیح تھی. مولا نے کہا کہ اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر جائیں گے. اسی طرح جب آخری خیمہ جلا حسین کے بچے باہر آئے. جب سکینہ باہر آئی تو اس وقت تک بچی کو یہ احساس ہی نہیں کہ میرا بابا اتنے ظلم سے شہید ہو گیا. جیسے ہی شمر ظالم نے سکینہ کو دیکھا تو پہلا تماچا جب منہ پہ آیا، حسین کی یتیم زمین پہ گر گئی. عزیزوں، پھر اٹھا کے دوسرے رخسار پہ مارتا ہے. اس وقت سکینہ کو احساس ہوا کہ میرا بابا مار ڈالا گیا. دونوں ہاتھوں سے رخسار کو تھام کے کہا کہ بابا میں تو یتیم ہو گئی. بابا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، غم آل محمد کے. بس 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا. عزیزو، بی بی وہیں کھڑی ہوئی تھی، سکینہ وہیں کھڑی ہوئی تھی. جب کھڑی ہوئی تھی تو ظالم شمر آگے بڑھتا ہے اور بی بی کے دونوں کانوں سے ایسے گوشوارے چھینتا ہے
ایک لمحے میں سکینہ کے کان زخمی ہو گئے، پیراہن خون آلودہ ہو گیا۔ کبھی سکینہ کانوں پہ ہاتھ لے کے جاتی تھی، کبھی اپنے رخسار پہ، اور یہی کہتی تھی ہر تماچے پہ سکینہ پکار کے کہتی تھی چچا عباس کہاں چلے چچا، آ کے دیکھو میرا پیراہن جل گیا، میرے کان زخمی ہو گئے، بس میں آخری منزل پہ ہوں۔ آپ کو معلوم ظالم شمن نے کیا کیا تھا سکینہ کے ساتھ؟ جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو اونٹ کی ننگی پشت کے اوپر سکینہ کو لٹا کر رسیوں سے باندھ دیا تھا۔ عزیزو جب یہ چلتا تھا اونٹ، بچی کے پیروں سے خون جاری ہوتا، سکینہ تڑپ کے رباب سے کہتی اماں میرا سینہ زخمی ہو رہا۔ بی بی رباب چوتھے امام سے کہتی کہ بیٹا بہن کی خبر لو۔ امام توق و زنجیر کو سنبھال کے ظالم شمر سے کہتے شمر یہ یتیم بچی ہے، ارے میرا بابا اس کے ناز اٹھاتا تھا، اس کے اوپر اتنا ظلم نہ کرو۔ پروردگار میری مظلوم شہزادی کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے آمین بولو، خاص دعا کا وقت ہے۔ پروردگار یہ مجلس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ جو جو دعائیں حاجات کو لے کر یہ مومنین اور مومنات العصر میں آئیں، اللہ اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مولا حسین کا چاہنے والا ہے دعا مانگ رہا، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ ہم اپنے ہر گناہ کا اعتراف کرتے، اللہ بی بی کے نام پہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تو جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا۔ پروردگار مولا کی سلامتی کے صدقے میں ساری دنیا میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں میرا مولا حسین کا چاہنے والا ہے، جہاں جہاں عزاداری حسین ہو رہی، جو جو عزاداری کر رہا، ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر کے تو ہم سے راضی ہو جا، تیری عبادت کی توفیق عطا فرما۔ بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ ہمارے ذکی بھائی کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے والد کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار آج سارے مولا کے چاہنے والے، بی بی کے جتنے چاہنے والے دنیا سے گزر گئے، ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ جمیع مومنین مومنات ذاکرین مجتہدین ماتمدار مراجع عالم اور ہمارے ذکی پنجو بھائی کے والد اور ان کی اہلیہ کے سارے مرحومین، میلبرن کے سارے مرحومین، اور جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ مومنین صفحے بنا لیں۔ حسین حسین گھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، بھرے دربار میں روتی رہی
جانے کس طرح حق مانگتی رہی زہرا، بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، بھرے دربار میں روتی رہی، بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی، سند کے ٹکڑے ہوا میں اڑا کے ہنسنے لگا، رسول زادی سے گستاخ ایسے کہنے لگا، بتاؤ کون سی جاگیر ہے تیری زہرا، بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، بھرے بھرے دربار میں روتی رہی، حسن حسین سے سچے گواہ بھی جھٹلائے، رلا کے بی بی کو ظالم ذرا نہ شرمائے، بھلا نہ پائے گی امت کی بے رخی زہرا، بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، روتی رہی کھڑی، بھرے دربار میں روتی رہی، نبی کے بعد یہ کیا ہو گیا زمانے کو، کیوں کلمہ گو ہے چلے تیرا گھر جلانے کو، سہے گی کس طرح تو یہ ستمگری زہرا، بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، روتی رہی کھڑی زہرا، بھرے دربار، سیاہ بال جو ماں کے سفید تر دیکھے، توقیر کیسے کہوں بیٹیوں نے سر پیٹے، گئی تھی جس طرح گھر ہے تھکی زہرا، بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، دربار میں روتی رہی، بھرے دربار میں روتی رہی، نہ جانے کس طرح حق مانگتی رہی زہرا، بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، یا زہرا ہے تیرا ممنون میری شہزادی یہ جہاں سارا ہے، یا زہرا یا
ہے تو ہمیں حفظ اور امان دے دے، اپنی چادر کا سائبہ دے دے، تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی، تو جسے چاہے دو جہاں دے دے، یا زہرا یا اے میری بی بی، اے میری بی بی، آنسوؤں نے دعا مانگی ہے، تیری تسبیح پڑھ کے دل نے تجھے پکارا ہے، یا زہرا یا ہے فرش مجلس پہ اور مصلی پر ہر جوان کہہ رہا ہے رو رو کر، ہم رہے نہ رہے مگر بی بی، تا قیامت رہے غم سرور، یا زہرا یا اے میری بی بی، اے میری بی بی، تیرے بچوں کا غم مناتے ہیں، اپنی اولاد سے کہیں بڑھ کے غم یہ پیارا ہے، یا زہرا یا زہرا یا ہے تیرے دل پر ہے جو ستم ٹوٹے، زندگی میں جو تو نے غم دیکھے، آسمان و زمین پہ گر ہوتے، مثل شب وہ سیاہ ہو جاتے، یا زہرا یا اے میری بی بی، اے میری بی بی، دیکھ کر تیری مصیبت کو سارے عالم کا دل مصائب سے پارا پارا ہے، یا زہرا یا اے یا زہرا یا ہے تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے، تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے، مرگ محسن پہ بھی رلایا ہے، تجھ کو بابا کے بعد امت نے آئے دربار میں بلایا ہے، یا یا زہرا اے میری بی بی، اے میری بی بی، کتنے صدمے اٹھائے ہیں تو نے، جیتے جی تجھ کو میری شہزادی غم نے مارا ہے، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا تمام شہدائے کربلا و اسیران کربلا، خصوصاً سیدی مولایا ابوالفضل العباس وہانی ابن عروہ و حبیب ابن مظاہر و حری شہید الریائی۔ السلام علیکم تمام شہدائے کربلا و اسیران کربلا و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقائے غریبان مولائے بے کشان بادشاہ خراسان ضامنان یتیمان، السلطان یا ابوالحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا، روحی و جسمی لک الفدا و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیک یا صاحب العصر والزمان علمان 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 السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن السلام علیک یا مظہر الایمان اجل